آج شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا دن ہے۔ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی اس شخصیت نے برصغیر کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور ان کی شاعری کی بات اگر کی جائے تو الفاظ کی بندش، اصطلاحات کی تخلیق، تاریخ کے حوالے، فکر کی گہرائی اور تخیل کی ہماگیری حیران کر دیتی ہے۔ اور ان کے فلسفے کا ذکر اگر چھیڑا جائے تو جدید اسلامی دنیا میں وہ واحد فلسفی نظر آتے ہیں جو مغربی علم کے چشمے سے سیراب تو ہوئے لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اور اپنی اسلامی شناخت کو ہمیشہ قائم رکھا، اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ذکر بھی ان کے تخیل میں، ان کی امیجنیشن میں رہا، جس کے بعد کے قائد اعظم محمد علی جناح وہ ریاست ہمارے لیے پا سکے۔ بالکل، خطبہ الہ آباد جو ہے وہ ان کا سب سے مشہور خطبہ، جس کے اندر انہوں نے خد و خال اس ریاست کے بیان کیے تھے، جس کو قائد اعظم نے پھر عملی شکل دی۔ اور آج ہم علامہ اقبال کی ہی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور خیر ظاہر ہے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے تو کچھ سیاست کی بات بھی کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ جی سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بڑا اہم دن، اور آپ کے علاوہ ہمارے ذہن میں آیا کوئی نہیں کہ ہم اس پر کس سے بات کریں، اور یہ ہم ناظرین کو بھی بتا دیں جو کہ تھوڑے سے ذرا نابلد ہیں کہ سینیٹر ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ اور علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے جی ان کے بیٹے ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں ان کے۔ اور آپ کو سر میں یہ موقع دوں گی کہ آپ تھوڑا سا پریز وردی فیل کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ اس فیملی میں پیدا ہو کر، اور ظاہر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت آپ کی ہے آپ کے والدین کی وجہ سے، اس کو جب اب لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، ہاؤ ڈو یو فیل کہ یو آر ریلیٹڈ ٹو دیٹ گریٹ پرسن؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک عظیم شخصیت کی اولاد ہونا، لیکن وہ ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو بوجھ بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری پہ پورا اترنا جو ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنے والد محترم کو یہ ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں جو مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال تھے، کہ وہ تو چلے، میں تو ایک جنریشن آگے جو ہے وہ ان سے آیا ہوں، وہ ان کے بیٹے تھے، اور ایک شخص عظیم شخصیت کا بیٹا ہونا جو ہے اس کا ایک اپنا چیلنج ہوتا ہے۔ اور دوسرا چیلنج جو میرے والد کو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے، یعنی کہ علامہ اقبال اور جو میری گرینڈ مدر تھیں، وہ دونوں بچپن میں ہی جو ہے ان کا سایہ میرے والد کے سر سے اٹھ گیا۔ تو وہ دوہرا چیلنج جو تھا کہ ایک عظیم شخصیت کی اولاد ہونا، اور دوسرا ایک چھوٹی عمر پہ پھر یتیم ہو جانا، اس کے باوجود میرے والد نے جس طرح سے اپنی شناخت اور اپنا طریقے سے نام کمایا۔ اور میں سب لوگوں کو یہ چاہوں گا جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ ہمیشہ، ہر والد کی، ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس سے زیادہ ترقی کرے، لیکن علامہ اقبال اگر ایسی خواہش کرتے تو وہ شاید اتنا فیئر نہ ہوتا، کیونکہ جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اس کے بعد تو کوشش ہو سکتی ہے، اور اتنے بڑے معیار پہ اترنا پورا، تو میں آپ کے سوال کا یہ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، ایک معیار سیٹ ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ میں جب اسکول میں بچہ تھا، 5-6 سال عمر تھی، تو بچے شرارتیں نہیں کرتے، تو میں اس طرح شرارتیں کرتا تھا، تو استاد جو ٹیچر ہوتی تھیں وہ سب کو ڈانٹتی تھیں، اور جب باری میری آتی تھی تو میرے پہ انگلی اٹھا کے کہتی تھی تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، باقی بچوں کو تو ڈانٹ دیا لیکن مجھے خاص زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ جی تم تو فلاں کی اولاد ہو، ایک میرے چھوٹے اقبال تم ہو، اور تم یہ شرارتیں کر رہے ہو، اور تم اس طرح کی چیزیں کرتے ہو، اور بڑی شرم آنی چاہیے۔ تو یہ سب، یہ بچپن میں اس طرح کی باتیں، اور آگے جا کے کہیں اور بھی کوئی دیکھیں، انسان ہوتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ ایک معیار سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ لیکن ونس اگین جو یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پیرنٹس نے کوئی ایسی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے گرینڈ پیرنٹس نے آپ کے لیے مثال قائم کی ہے، تو آپ بے شک اس تک نہ پہنچ سکتے ہو، لیکن اس پہ جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس پہ پورا اترنے کی وہ ضرور کریں۔ بالکل صحیح۔ چونکہ آپ نے جاوید صاحب کا ذکر کیا تو میں تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا جو ایک سوانح حیات انہوں نے جو لکھی ہے اپنا گریباں چاک، وہ ضرور پڑھ لیں۔ اس قدر اعلیٰ کتاب ہے، اور اس قدر سیکھیں گے آپ اس کتاب کو پڑھنے سے، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی کہ ان کے بارے میں بھی، پاکستان کے بارے میں بھی، علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بھی۔ اچھا، آپ نے ولید صاحب جب اقبال کو اسٹڈی کیا تو وہ
کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے کہ دیز آر دا 2 پوائنٹس جو کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ بیان کیا اور ان کی ہمیشہ سے زیادہ اہمیت علامہ اقبال نے ان کی طرف دلائی ہے, ان کی طرف رغبت دلائی ہے؟ دیکھیں جی, آئی تھنک جو بہت ایک اہم ایک پوائنٹ جو ہے, اور اس میں سے میں مزید ذیلی طور پہ 4 پوائنٹس اور نکالوں گا. جو انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہوا ہے وہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے, انسانی عظمت جو ہے, ہیومن جو کیپیسٹی ہے یا انسان کی صلاحیت جو ہے کہ کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے, وہ اس حد تک علامہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہاں تک کیپیسٹی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا, ان کا اپنا ایک شعر ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے, ان کا مصرع ہے یہ, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو وہ کائنات کو مسخر کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے اور اس سطح پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا ہمکار بن سکے, جس کو آپ کہیں گے کو پارٹنرشپ بٹوین مین اینڈ گاڈ. اور اسی لیے ان کا ایک اور شعر جو ہے کہ وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے, لیکن انسان کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو, تمہاری تقدیر, تم کیا, واٹ از یور وش, میں تمہاری تقدیر اس طرح لکھوں گا, لیکن پھر اس کے لیے آپ کو اس بلندی تک پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ جو, اور اس میں وہ خودی کی بلندی کی بات جب کرتے ہیں تو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی جو وہ بتاتے ہیں کہ خودی کو مضبوط کرنے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے کوالٹیز جو ہیں وہ کیا چاہیے, جو آپ نے کہا نا پوائنٹس, وہ 4 باتیں ضرور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں عشق ہونا چاہیے, عشق جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیشن, وہ والا عشق. دوسرا جرت, کریج جس کو انگریزی میں کہیں گے. تیسرا جسے کہتے ہیں فقر و استغنا یا درویشی, یہ دنیا کی مادی جو اٹریکشنز ہیں ان سے لا تعلقی. اور چوتھا جو ہے وہ آزادی. سو عشق, جرت, فقر و استغنا اور آزادی, یہ ان کی سمری میں ان کی سارے فلسفے کے آئی تھنک یہ بڑے اہم 4 پوائنٹس ہیں جو کہ خودی کی بلندی سے اور انسان کی کیپیسٹی اور انسان کی عظمت کا جو ہے وہ اجاگر کرنے, اور اس کا ایک جو ہے وہ بہت 2-4 اور بھی تھیمز ان کی پوئٹری میں ہے, لیکن سب سے زیادہ اس کا مرکز جو ہے وہ انسان اور اس کی کیپیسٹی ہے. اچھا, بالکل صحیح. اور ان کی اگر ہم بات کریں کہ جو خطبہ الہ آباد تھا جس میں انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ذکر کیا, اور انہوں نے بھی کیا, اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو وہی چیز ریاست مدینہ, اور وہ بھی ایک فلاحی ریاست تھی تو اسلامی, لیکن وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے, وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی بڑے آرام سے رہتے تھے, ان کو کوئی چھیڑخانی نہیں کی جاتی تھی, ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم ستم نہیں ہوتا تھا. یہ وہاں کے کچھ رولز ریگولیشنز تھے, مدد کی جاتی تھی لوگوں کی, ان کا خیال رکھا جاتا تھا, ہیومن رائٹس بہت تھے. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اقبال صاحب نے یہی چیز کہی اپنے خطبہ الہ آباد میں, پھر اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ریاست مدینہ, اور پھر وہاں سے یہ کانسیپٹ آ رہا ہے عمران خان صاحب کی ذہن میں, اور وہ کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, جس کو وہ نیا پاکستان کہتے تھے. اور پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہی ساری ٹرمینالوجیز کا مذاق اڑایا گیا, اس کو سمجھا نہیں گیا, بلکہ اس کو ایک سیاسی ٹرمینالوجی کے طور پر اس کو کھیلا گیا, یوز کیا گیا پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ہاؤ ڈو یو فیل, اور اس کا آپ جواب کیسے دیں گے آج اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ بتا سکیں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, باقیوں کو, کہ فلاحی ریاست کا خواب صرف ریاست مدینہ عمران خان کا نہیں تھا, اس سے پیچھے اقبال صاحب کا تھا, اور پھر اس سے پیچھے ریاست مدینہ جو ایکچوئل میں بنی ہوئی تھی. جی بالکل جی. خطبہ الہ آباد جو ہے, جو 29 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے پیش کیا, وہ ایک انگریزی میں ان کا ایک لکھا ہوا مقالہ تھا یا خطبہ تھا, پریزیڈینشل ایڈریس جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے, اور وہ کوئی تقریباً 15-16 صفحوں پہ محیط ہے. وہ انٹرنیٹ پہ مل بھی سکتا ہے بڑی آسانی سے, اور بہت سی کتابوں میں شائع بھی ہوا ہے. اس کے ایک پیراگراف کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وہ جو فلاں علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اور جو ایک دوسرے سے ساتھ ساتھ ان کی لوکیشن ہے, وہ ایک علیحدہ ریاست یا علیحدہ ریاستوں کے روپ میں جو ہے سامنے آئیں. لیکن اسی خطبہ الہ آباد میں, اور آپ نے ٹھیک 1-2 ایشوز اور جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, اسی خطبہ الہ آباد میں کم سے کم 3 اور باتیں جو ہیں اس علیحدہ مسلم ریاست کے تصور کے علاوہ وہ سامنے آتی ہیں. اور ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے. اور اس میں علامہ نے کہا ہوا ہے کہ میں, یہ خطبے کے الفاظ ہیں انگریزی کے, میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ عقیدہ جو دوسرے عقیدوں کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہو, بہت ہی میں سمجھتا ہوں نیچ قسم کا عقیدہ ہے, اور میرے عقیدے میں
یہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے مجھے تو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے بھی مجھے کھڑا ہونا پڑ جائے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا. اور یہ قرآنی آیت سے انسپائر ہو کر علامہ نے کہا ہوا ہے, جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم مسلمان کمیونٹی نہ ہوتی تو وہ مندر اور وہ سیناگوگز اور اوریٹریز اور چرچز جہاں پہ میرا نام لیا جاتا ہے وہ مٹ جاتے اور نیست و نابود ہو جاتے. یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا, اور یہ علامہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی طرح انہوں نے اسی خطبے میں بڑے اہم بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو آزاد ہندوستان ہو وہ ایک وفاق کی صورت میں ہو, اور جس طرح سے ہمارے آئین میں ابھی بھی وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے, یہ علامہ نے بھی اور قائد اعظم نے بھی, جو 1930 اور 1929 میں قائد اعظم کی جو 14 نکات تھی ان میں سے پہلا نکتہ فیڈرل سٹرکچر کے بارے میں تھا. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, خطبہ الہ آباد میں 1930 میں علامہ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان جو کمیونٹی ہے ہندوستان کی, اس کو ایک بہت بڑے بحران کا جو سامنا ہے وہ قیادت کا بحران ہے. اس وقت ابھی قائد اعظم ایک لیڈر کے طور پہ سامنے نہیں آئے تھے, اور اس میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ کون سی کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی جو کہ ہونی چاہیے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے. اور اس میں وہ 2 باتیں کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو جس کو عنایت عزدی سے یا اپنی جد و جہد سے پورا عبور جو ہے اپنے دین کی تقدیر اور اس کی روح, اسپرٹ اینڈ ڈیسٹنی آف اسلام پہ پوری کمانڈ ہو, اور دوسرا کہ وہ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو, ماڈرن بھی ہو اور انڈرسٹینڈنگ بھی اس کے اندر ساری ہو. تو یہ جب آپ سب ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو جو گورننس کا جو سسٹم یا جو مثال سامنے آتی ہے وہ بالکل اسی ریاست مدینہ کی ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اور اس میں یہی کہ ہر مساوی سلوک تھا, اقلیتوں کے ساتھ بھی ایوری ون واز ایکول, اور فلاحی ریاست کا جو تصور تھا وہ وہاں سے آتا ہے. اور یہی قائد اعظم کا بھی اور علامہ اقبال کا بھی جو فلسفہ تھا ایک آزاد اسلامی مملکت کا, وہ ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا تھا, اور اس کی مثال جو ہے وہ وہی ہے جو کہ ریاست مدینہ کہلاتی ہے. وہ ریاست مدینہ کا سلوگن استعمال تو ہوا, اور ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جو ہے وہ اس سے بحثیت سلوگن اختیار کیا ہے, لیکن ایسی ہم نے مثالیں دیکھی بھی ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے پاکستان اور یونائٹڈ ماڈریٹڈ والا اسلام, اس کا بھی سلوگن ہمارے سامنے آیا. اس کے علاوہ ہمارے سامنے پیپلز پارٹی بھی ہے جس نے کہا کہ جی سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان, اسلام جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ کہا کہ وہ بھی ان کے منشور میں شامل ہے. تو ساری پارٹیاں اسلام کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں, امپلیمنٹ کوئی کر نہیں پاتا, تو لوگ تو پھر سوچیں گے نا کہ ہمارے سامنے وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو کہ فلاحی ریاست میں ہونی چاہیے وہ آپ لوگ امپلیمنٹ تو کر نہیں سکے 3 سال تک, 4 سال تک جب آپ کی حکومت رہی. تو اب آگے کیا پلان ہے کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں آگے کا پلان بھی جو پیچھے امپلیمنٹ جس حد تک ہوا اور اس میں اب رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں, بلکہ پروگرامز روک دیے گئے ہیں. میں آپ نے دیگر پارٹیز کی بات کی, میں کم از کم اپنے حوالے سے اور اپنی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ آپ کو یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست مدینہ کا تصور ہے اس میں جو خاص طور پہ سماجی انصاف کا, جس کو آپ سوشل جسٹس کہتے ہیں, اس کے حوالے سے جو اہم اقدامات لیے گئے اور جن کی مثال آپ کے سامنے ہے دنیا بھر میں ریکگنائز بھی ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماجی تحفظ کا جو پروگرام رول آؤٹ کیا تھا جس کا نام احساس پروگرام تھا, اور اس کو آتے ساتھ ہی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو ہے اس کا کچھ نام بدل کے اس کو دوسرے طریقے سے شروع کر دیا. سو وہ سماجی تحفظ کا پروگرام, اور جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر اب میرے ساتھ سینٹ میں کالیگ بھی ہیں, پرائم منسٹر عمران خان جب تھے اور اب بھی, انہوں نے ہمیشہ ان کی بہت تعریف کی ہے. تو اس کو ایک میرٹ بیسڈ, اس میں سے تمام جو ایسے ایلیمنٹس تھیں جو کہ وظیفے لے رہے تھے, حالانکہ انہوں نے گھر میں فون بھی لگے ہوئے تھے, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی, وظیفے بھی لے رہے تھے, ان کو کلین اپ کیا اور صحیح مستحقین تک اس کو پہنچایا. وہی پروگرام جب کووڈ کا وقت آیا, اور ایسے 100 سال میں ایک دفعہ ایسی چیلنج آتی ہے, ایسی وبا جو دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اس کو مخاطب کرنے کے لیے جس طرح سے عوام کی سپورٹ حاصل کی, اور وہ پھر جس کو آپ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کہتے ہیں وہ کر کے اب یہ سماجی تحفظ کا پروگرام بھی اور کووڈ کی مینجمنٹ بھی, اس میں کون تھا مرکز عمران خان صاحب کی توجہ کا, وہی ڈیلی لیبر, وہ ریڑھی والا, ٹھیلے والا, جو روز کی جو مزدوری کرنے والا شخص ہے,
تو انہوں نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا. یہ مثال ہے. پھر آپ دیکھیں جو صحت کارڈ کا کام جو کیا, خیبر سے شروع کیا, پھر پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں, اب ان سارے پروگرامز کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. لیکن یہ وہ مثالیں ہیں سماجی انصاف کی, سوشل جسٹس کی. اور ایک اور سماجی انصاف ہی کی عکاسی کرتا تھا جو ہم نے پروگرام بنایا جس کو سنگل نیشنل کریکولم کہا گیا, کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے بچہ, وہ ایچ ایس ایم سے ہو یا کسی سرکاری اسکول سے ہو, اس کو یکساں مواقع ملیں جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے. یہ مثالیں ہیں, میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کر کے دکھایا اور ہم نے امپلیمنٹ کیا, اور انشاءاللہ دوبارہ امپلیمنٹ کریں گے اس طرح کی پالیسیز کو. دوبارہ کا موقع آپ کو کب ملے گا؟ اکتوبر میں, جولائی میں, کیا لگ رہا ہے مئی میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ملے گا دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کا موقع؟ الیکشن کب ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہم تو اپنی ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ, اور دوسرا ہم عدالتوں سے رجوع کر کے جس طرح سے بھی آئین کا نفاذ کر سکتے ہیں. مجھے محسوس تو نہیں ہوتا کہ انلیس ہم آئین کو پورے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, مجھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس سال سے آگے کہیں الیکشن جا سکتا ہے. اس سال کے اندر ہونا ضروری ہے, اور یہ جو 90 دن کا تقاضا جو آئین کا ہے اس کو پورا نہ کرنا, یہ پاکستان میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ پہلی مثال بن رہی ہے کہ فوجی حکومت نہیں ہے, ایک سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے اس طرح آئین کی پامالی ہو رہی ہے. تو میں پر امید ہوں ہر لحاظ سے کہ اگلے چند مہینوں میں, اور یقیناً اس سال کے اندر الیکشن ہوگا, نہیں تو ادروائز تو ہم ایک مارشل لا کی کیفیت میں ہی ہوں گے. صرف ایک نام نہاد ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوگی اوپر, لیکن یہ مارشل لا میں یہ ہوتا ہے کہ آئین جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر کوئی کام نہ ہونا. یہ پہلے تو فوجی حکومتوں میں ہم دیکھتے تھے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آئین کے ہوتے ہوئے. بڑی حیرت اور بڑی افسوس اور تشویش کی بات ہے. چلیں, آپ کہتے ہیں کہ جی اس سال ہو جائیں گے, اب اس سال کب ہوں گے سوال اصل میں یہ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ولید اقبال صاحب موجود تھے.